ایک ایسے وقت میں جب محکمہ موسمیات نے 7 روز مزید شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے اور اس سے پچھلے سپیل میں 19 قیمتی جانوں سمیت بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، اس وقت کشمیر کے جن علاقوں میں سیاحت ہو رہی ہے، جہاں کے لوگوں کا گزر بسر صرف سیاحت سے وابستہ ہے، وہ سیاحت کے مستقبل کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ بارشوں اور کلاؤڈ باس سے جہاں پہ پورے ملک کا ٹورزم متاثر ہوا، اسی طرح سے نیلم ویلی کا ٹورزم بھی متاثر ہوا۔ ٹورزم پہ بہت سارا اثر پڑا، خاص کر نیلم ویلی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہمارا جو کوٹن والا جو نالا تھا اس سے ایک ہمارا گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ متاثر ہوا اور پل متاثر ہوا۔ کوئی جانی نقصان اس قدر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پوری ویلی میں، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی ویلی ہے، اس طرح کا جانی نقصان یہاں پہ نہیں ہوا۔ اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ اب جو سانحہ ہوا اس کی تہہ تک جانا چاہیے۔ اگر رتی گلی کا روڈ نالے میں سے نہ گزرتا ہوتا تو نیلم ویلی 0% بھی متاثر نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود حکومت توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ نقصانات آ رہے ہیں۔ جب ٹورسٹ سپاٹ پہ پہنچے تو پیچھے سے جو روڈ تھی وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کے لگ بھگ روڈ فلیش فلڈ کی نظر میں ہو گئی، جس کی وجہ سے ٹورسٹ وہاں پھنس گئے۔ تو وہاں راتوں رات انتظامیہ اور پولیس نے وہاں پہنچ کر ان کی رہائش کا انتظام بھی کروایا۔ جو ہماری روڈ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی لینڈ سلائڈ کی نظر ہو جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو ٹورزم کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری شدہ ایڈوائزری پہ عمل کرتے ہوئے آگے سفر کرنا چاہیے، اور بالخصوص انتظامیہ اور پولیس سے رابطہ کر کے اگر وہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ محکمہ سیاحت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال 30 لاکھ سیاحوں نے کشمیر کے مختلف علاقوں کا رخ کیا، لیکن اس سال موسمی حالات اور کشمیر میں جاری عوامی احتجاجوں کے باعث سیاحوں کی آمد میں 30 سے 40% کمی ہوئی ہے۔ اب آئندہ سال سیاحت کا کیا مستقبل ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مظفر آباد سے میں ہوں ندیم شاہ، اور آپ کشمیر متعلق تمام اہم خبروں کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑے رہیں۔